افغان بادشاہ کے مطالبات پر گڈو مل نے بادشاہ مراد یاب خان سے بات چیت کی۔ اس لیے مراد یاب خان نے تمام خزانہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا اور سمندر پار مسقط فرار ہونے کا سوچا۔ کلوڑا قوم کے سرداروں نے اس کے منصوبے کی خبر سنی اور رات کو مراد یاب خان اور اس کے چاہنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا اور سن 1757 میں ان کی جگہ ان کے بھائی میاں غلام شاہ کلوڑوں کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ افغان بادشاہ اس پیش رفت سے خوش نہیں تھا اور غلام شاہ کلوڑوں کے دوسرے بھائی میاں اتار خان کو کلوڑوں کا سردار مقرر کر دیا۔ میاں اتار خان جو افغان دربار میں سندھ کے امیر تھے، جب سندھ کے امیروں کو افغان بادشاہ کے ناراض ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے مراد یاب خان کو رہا کر دیا اور میاں غلام شاہ کلوڑوں کی حمایت واپس لے لی۔ پھر میاں غلام شاہ کلوڑا پناہ لینے کے لیے بہاولپور چلے گئے۔ چند ماہ بعد میاں غلام شاہ کلوڑوں اچانک سپاہیوں کے ایک منتخب دستے کے ساتھ سندھ میں نمودار ہوئے اور افغان بادشاہ کے منتخب کیے گئے کلوڑا سرداروں میاں اتار خان اور میاں احمد یار خان کو بھگا دیا۔ میاں احمد یار خان مراد یاب خان کے بیٹے تھے۔ پھر افغان فوج میاں اتار خان کی مدد کے لیے پہنچی، لیکن میاں غلام شاہ کلوڑوں ان کے سامنے نہ جھکے۔ ایک کے بعد ایک غیر فیصلہ کن لڑائیوں میں سندھ کو 3 حصوں پر تقسیم کرنے پر راضی ہو گئے۔ میاں غلام شاہ نے اپنا حصہ قبول کر لیا اور اپنی جاگیر کا چارج سنبھالنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تاہم میاں اتار خان اور میاں احمد یار خان میں سلطنت تقسیم کے حوالے سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان کے اختلافات نے غلام شاہ کو ایک موقع دیا کہ وہ پورے ملک کو اپنی حکومت میں لے آئے اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آخر کار میاں غلام شاہ پہچانے گئے اور انہیں شاہ وردی خان کا افغان بادشاہ کی طرف سے سن 1762 میں خطاب دیا گیا۔ کلوڑا سردار کی افغان بادشاہ سے سن 1762 کے معاہدے کے تحت سن 1763 میں کچے پر چڑھائی کی گئی۔ میاں غلام شاہ نے سن 1769 میں نیا دارالحکومت نیرون کوٹ کو بنانے کا منصوبہ بنایا، جس کا نام اس نے حیدرآباد رکھا۔ میاں غلام شاہ کلوڑوں کا سن 1772 میں اچانک انتقال ہو گیا اور اسی سال افغان بادشاہ احمد شاہ درانی بھی انتقال کر گئے۔ افغان بادشاہ احمد شاہ درانی نے اپنے پیچھے 8 بیٹے چھوڑے، جن میں سے اس نے اپنے دوسرے بیٹے تیمور کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا، اس سے پہلے کہ تیمور مرزا ہرات سے آئے جہاں وہ گورنر تھا۔ ان کے بڑے بھائی سلیمان مرزا کو درانی قبیلے نے قندھار کا بادشاہ مقرر کر دیا، لیکن جب تیمور مرزا قندھار پہنچا تو ان کا بڑا بھائی سلیمان مرزا بھارت بھاگ گیا۔ پھر تیمور مرزا نے قندھار کی سلطنت سنبھالی، لیکن درانی قبائل کے چست رویے کا علم ہونے کے بعد اس نے ان پر عدم اعتماد کیا اور دارالحکومت کو قندھار سے کابل منتقل کر دیا۔ ہسٹری آف پاکستان کی اس سیریز میں اب تک اتنا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔